اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک پرحکمت کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا خیر مقدم ہے۔ تو اس پر منکرین نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ گر ہوا اور وہی امور کی تدبیر کر رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت قبول نہ کرو گے؟ اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے اور وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے تو اے خدا، اور ان کی دعا ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا اختتام اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کی مہلت ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا، مگر ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا کھڑے یا بیٹھے پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو گزرتا ہے گویا اس نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح کے عمل کرتے ہو، اور جب انہیں ہماری واضح اور صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو کچھ بدل دو۔ ان سے کہو میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جا رہی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہو اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہیں نہ سناتا اور نہ اس کی تمہیں خبر دیتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، یہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک بنا رہے ہیں۔ ابتدا میں سب لوگ ایک امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو جس امر میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ کہو غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور لوگوں کو جب ہم کسی مصیبت کے پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازی شروع کر دیتا ہے۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم چال بازی کر رہے ہو، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو
اور وہ ان کو لے کر موافق ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو اچانک مخالف ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ طوفان میں گھر گئے ہیں۔ تو وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری یہ سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا یہ چند روزہ سر و سامان ہے اور پھر ہماری طرف ہی تمہیں واپس آنا ہے۔ پھر ہم تمہیں بتائیں